الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 42 کے اندر فرمایا لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے کہ دلیل لینا اور دینا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ کسی سے دلیل مانگنا، کسی کو دلیل دینا، دلیل کا مطالبہ کرنا، اپنے موقف پر دلیل دینا، اپنے دعوے پر دلیل دینا، کسی کے کیے گئے دعوے پر اس سے دلیل مانگنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر فرمایا لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات اللہ رب العزت کی قرآن کی روشنی کے اندر رکھتا ہوں، ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دلیل کا مطالبہ اللہ رب العزت نے بذات خود بھی کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کے اوپر اللہ رب العزت نے اس سے دلیل مانگی ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے بذات خود بھی کوئی دعویٰ کیا ہے اپنے معبود ہونے پر، اپنے الہ ہونے پر، اگر اللہ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس پر اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 11 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر یہودی اور عیسائی، الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کے دل کی خواہشات ہے، یہ دل کی تمنا، یہ دل کی ان کی آرزو ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، پھر اپنے دعوے پر قل ہاتوا برہانکم، پھر اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا سوائے ہمارے کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ دلیل لینا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کوئی بندہ کہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے پر دلیل مانگنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید سے دوسرا حوالہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 24 ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیا انہوں نے پکڑ رکھے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ بھی بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں پرستش کے لائق، عبادت کے لائق؟ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ دلیل لے کر کے آؤ۔
اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، قیام رکوع سجود کے لائق ہے، اگر کوئی ذات ہے، قل ہاتوا برہانکم، پھر کو لاؤ اللہ جیسی کوئی ذات جو نہ پیدا ہوئی ہو، جو نہ کسی سے نکلی ہو، نہ وہ کسی سے نکلا ہو، نہ اس سے کوئی نکلا ہو، قل ہاتوا برہانکم، اس پر اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ تو اللہ رب العزت کی اس قرآن مجید کی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 24 سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دلیل اللہ رب العزت مانگ رہے ہیں ان کے اس دعوے پر کہ جب انہوں نے لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یا آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پرستش کے لائق، کوئی اور اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے لائق اگر کوئی شخص کسی کو مانتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بھائی سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کیوں؟ یہ دلیل لینا اور دلیل دینا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا تیسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64 میں، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے سوا؟ یہ استفہامی انداز ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور بھی الہ جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی محبوب ہے، تمہارا یہ دعویٰ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر سچے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دلیل پیش کرو۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دلیل اللہ رب العزت دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے اس دعوے پر یہودیوں عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا دلیل پیش کر کر تم سچے ہو۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں، اللہ نے کہا سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ جنہوں نے کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ حتیٰ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 75 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ دیکھیں کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت۔ فَعَالِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر لوگ جان لیں گے کہ حق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ دلیل لینا اور دینا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے سورہ انفال کے اندر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس نے بھی جو دعویٰ کیا ہے اللہ رب العزت ان سے دلیل مانگ رہے ہیں، ان سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اب آپ کے سامنے میں اللہ کے کیے گئے دعوے پر 15 دلائل پیش کروں گا۔ اللہ نے ایک دعویٰ کیا قرآن مجید کے اندر، اور اس دعوے کے اوپر اللہ رب العزت نے 15 دلائل پیش کیے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے اور میں اپنے اس دعوے پر دلائل پیش کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی سے ہر بندہ واقف ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو۔ آیت الکرسی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے 1885 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے قرآن کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے قرآن میں سے سب سے بہتر عظمت والی آیت کون سی ہے؟
تو اس نے فرمایا کہ آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ مار کے کہ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر 1460 نمبر بھی آتی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دعوے کا آغاز کرتے ہیں اپنے الہ ہونے پر، اپنے معبود ہونے پر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے۔ آپ نے پہلے اللہ رب العزت لوگوں کے کیے ہوئے دعووں پر اللہ رب العزت نے ان سے دلیل مانگی، دلیل کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب اگر کسی نے کہا کہ ہمارے علاوہ جنت اور جنت کے اندر کو داخل نہیں ہوگا، اللہ نے کہا دلیل پیش کرو، سچے ہو تو یہ دل کی خواہشات لیے پھرتے ہو، دل کا امانیہم۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا ہے، کوئی بیٹی بیٹے دینے کا مالک ہے، کوئی دکھ سکھ کا مالک ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا دلیل پیش کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ کرنے والا مدعی جو ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کے اس دعوے پر دلائل سنیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کے اوپر 15 دلائل پیش کیے اس ایک آیت کے اندر۔ یہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دعوے کے اوپر اللہ نے پہلی دلیل پیش کی کہ الحی، کہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ اس طرح سے ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ اللہ کی ذات سے، اور جب کچھ تھا تب بھی اللہ ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ وہ زندہ جاوید ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اگر کوئی اللہ کے اس دعوے کو توڑتا ہے، بھائی کوئی اور معبود ہے تو لاؤ کوئی ایسا معبود، لاؤ کو اللہ کی ذات کے ساتھ تم ملانے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، لاؤ کوئی ایسی کوئی ہستی جو ہمیشہ سے زندہ رہے۔ تو اللہ نے آپ نے اس دعوے کے اوپر پہلی دلیل پیش کی کہ میری ذات الحی ہے۔ میرا دعویٰ سننے والوں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے اس دعوے کے اوپر میری پہلی دلیل الحی، کہ میں زندہ ہوں اور ہمیشہ سے زندہ ہوں۔ میں خود بھی زندہ ہوں، میں زندگیاں دینے والا ہوں، میں لوگوں کو زندگیاں بخشتا ہوں۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کا مالک ہے، جب وہ اپنے زندہ رہنے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر جاندار چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کے اس دعوے کے اوپر اللہ نے دوسری دلیل پیش کی القیوم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، وہ زندہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز اپنے قائم رہنے میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کے اوپر تیسری دلیل پیش کی کہ لا تأخذہ سنۃ، لا تأخذہ سنۃ، کہ اللہ نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے، یعنی کہ وہ معبود ایسا ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں پکڑ سکتی، اس کو اونگ نہیں آ سکتی، اس کی اونگ نہیں آتی۔ یہ اس کے معبود ہونے پر تیسری دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ رب العزت کی دو دلیلیں ہیں، الحی پہلی، القیوم دوسری، اور لا تأخذہ سنۃ تیسری، ولا نوم اس کی چوتھی دلیل۔ پانچویں دلیل لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وہ کسی کو معبود پکارنے والوں، معبود بنانے والوں، اللہ کے علاوہ الہ بنانے والوں، لاؤ کوئی ایسا الہ، لاؤ کوئی ایسا معبود جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، وہ الحی، وہ القیوم، وہ لا تأخذہ سنۃ، وہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے میرے دعوے پر دلائل غور کریں۔ اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو زمینوں میں ہے، زمین بھی اسی کی، اور جو زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے کوئی ایسا معبود، ہے کوئی ایسا الہ؟ یہ اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
کہ میرا دعویٰ کہ میرے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت دلیل پیش کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے، کوئی ہے ایسا، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہے ایسا معبود جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے؟ تو یہ اللہ رب العزت اپنے اس دعوے پر دلیل دے رہے ہیں۔ بار بار دہرا رہا ہوں، الحی پہلی، القیوم دوسری، لا تأخذ سنۃ تیسری، ولا نوم چوتھی، لہ ما فی السماوات پانچویں، وما فی الارض چھٹی، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ ساتویں دلیل اللہ کے اس دعوے پر، لاؤ کو ایسا معبود۔ دلیل کا مطالبہ کرو، جو شخص جو بھی بات کرے شریعت کے اندر اس کو کہو بھائی دلیل پیش کرو، دلیل دینا اور لینا یہ میرے اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ آٹھویں دلیل پیش کرتے ہیں اپنے دعوے پر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم کے اندر، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ دو دلائل اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں کہ جو پیچھے بھی ہے اور جو کچھ سامنے ہے اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے دعوے پر آٹھویں نویں دلیل، اللہ کے دعوے پر 10ویں دلیل، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ میرے اس دعوے پر اللہ رب العزت 10ویں دلیل پیش کرتے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اللہ پوری 10 دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی کر سکے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ معبود برحق ہے، اس معبود برحق نے اپنے دعوے پر 10 دلائل یہاں تک اللہ رب العزت نے پورے کر دیے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر کام کی دلیل ہوتی ہے، بھئی ہر کام کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ رب العزت ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا، ہمیں دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر چیز مہیا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دلیل نمبر 12، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ، اس کی کرسی وسیع ہے آسمان سے، اس کی کرسی اتنی اعلیٰ ہے، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ، اس کی کرسی وسیع آسمان سے۔ دلیل نمبر 11، دلیل نمبر 12، وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے اس کی کرسی بڑی وسیع ہے۔ کوئی ہے ایسا معبود کہ جس کی کوئی ایسی کرسی ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دلیل نمبر 13 کہ اللہ رب العزت کو ان دونوں کی جو حفاظت ہے اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، تھکان اللہ رب العزت کو نہیں آ سکتی، تھکان آنا یہ مخلوق کا خاصہ ہے، یہ معبود کا خاصہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 13ویں دلیل پیش کی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی۔ کیوں نہیں تھکاتی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے عالی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ ہے۔ اللہ رب العزت کہ یہ اپنے دعوے پر 14ویں دلیل پیش کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الرحمن علی العرش، وہ کتنا عالی ہے، وہ رحمان، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دعوے پر 15ویں اور آخری دلیل پیش کی العظیم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے پر دلیلیں پیش کی اس آیت کے اندر، کہ جس آیت کے اندر، جس آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا تھا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی آیت تمام آیات کی جس کو سردار بھی کہا گیا، وہ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ پیش کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی دلیل لینا دینا، دلیل مانگنا، دلیل کا مطالبہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ میں نے آپ سے جتنی بھی آیات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں سے دلائل کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچو تو دلیل پیش کرو۔
ہمارے بہت سارے علماء، متقدمین علماء نے ان آیات کو بنیاد بنا کر قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین تقلید کا رد کیا ہے، کیونکہ تقلید ہوتی وہ جو بلا دلیل، بلا حجت، بلا ثبوت کسی کے قول کو مانے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تقلید کی شرعی حیثیت ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے تقلید، تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، دلیل مانگنا، دلیل دینا، دلیل لینا، دلیل کا مطالبہ کرنا، اپنے دعوے پر دلائل کو پیش کرنا، جیسے اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، پھر اپنے اس دعوے پر 15 دلائل پے در پے اللہ رب العزت نے پیش کیے۔ تو آپ کے سامنے کوئی شخص بھی کوئی حدیث کی کوئی بات کرے تو آپ انہیں کہیں کہ بھائی اللہ یہ دلیل پیش کریں، دلیل لینا اور دینا یہ میرے اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔